کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلا ورڈ ایجوکیشن کا آیا، اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان ایجوکیشن سے کافی دور ہے۔ تعلیم کو لے کر کہا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمارے ساتھ بیسکو کے فاؤنڈر سید شاہ اشرف عالم صاحب موجود ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے ایجوکیشن کو لے کر؟ آج آپ لوگوں نے ایک کاریکرم، شاندار کاریکرم کیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بیسکلی یہ تھا کہ ہماری جو آبادی ہے اس کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ مدرسے میں جاتا ہے، لیکن جو مدرسے سے نکلتے ہیں، حفظ کر کے نکل رہے ہیں یا عالم بن کر کے نکل رہے ہیں، تو وہ بیچارے جو ہے تھوڑا سا انفیریٹی کمپلیکس محسوس کرتے ہیں اور انہیں نوکری بھی صحیح نہیں مل پاتی ہے۔ تو عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم ان کو 2 سال میں ہی دے کر کے ہم لوگ NOIC کے ذریعے، جیسے کہ CBSE بورڈ ہے، ویسے ہی ان لوگوں کو 10th بورڈ کلیئر کراتے 2 سال میں، اور یہ ہم لوگ فری میں کرا رہے ہیں نیا۔ اور یہاں بہار میں بسکو اس کا جو ہے پارٹنر ہے، بھاگلپور میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، شاہ مارکیٹ میں بھی ایک سینٹر ہے جس میں کہ ہم لوگ فری یہ ڈیلیور کر رہے ہیں، چاہے جو اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں یا سلم کے بچے ہیں، مدرسے کے بچے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ سہولتیں فری ہیں۔ کہ جو سب سے پہلی وہی جو آئی وہ اقرا سے پڑھو، اور یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے آج کہاں ہے، یہ میں نے ابھی پریزنٹیشن میں دکھایا تھا کہ بھئی تعلیم کا کیا اہم مقام ہے۔ جگہ 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 قرآن اور حدیث میں اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اسی کو لے کر کے جو فکر مند ہے بہت سارے لوگ، اور یہاں چمپا نگر میں یہ یعنی تعلیمی ملی بورڈ والوں نے یہ اس کو ارینج کیا، کیونکہ اس کے تحت بہت سارے مکتب چلتے ہیں، مدرسے چلتے ہیں، کوچنگ سینٹر ہے۔ ہم لوگوں کا بیسکلی ٹارگٹ یہ ہے کہ بہار میں انشاءاللہ اگلے 1 سال میں 50,000 بچے جو مدرسے کے ہیں ان کو عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے فری میں جوڑیں انشاءاللہ۔ اس لیے میں چاہوں گا آپ سب لوگوں سے کہ اس میں فکر کریں، آگے آئیں اور تعاون کریں۔ مسلمان تعلیم کے پرتی کیسے اویئر ہوں گے؟ یہی اہم چیز ہے کہ جب تک کہ اس کا ویلیو نہیں سمجھ میں آئے گا، اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ حالانکہ ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، انہوں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ اس وقت چین جانا، وہاں کس طرح کا علم تھا؟ تو یہاں یعنی کہ تعلیم وہ چیز، وہ علم جو دینی دنیاوی تمام چیزوں کے لیے، مرد ہو عورت ہے سب کے لیے، تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے جو جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے ممبر سے اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ جو سماج کے جو ذمہ دار ہیں، جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو بتائیں۔ حالانکہ جو ہے رائٹ آف ایجوکیشن انڈیا نے دے رکھا ہے، جو چھٹا حق، بنیادی حقوق ہے، وہ تعلیم کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ہم نے سلائیڈ میں دکھایا کہ لٹریسی کتنی ہے، اور اس کی وجہ کر 52% لوگ بہار کے اندر ان جنرل بلو پاورٹی لائن ہے، صرف اس لیے کہ تعلیم نہیں ہے۔ تو اس بہرحال اس کے اوپر جو ہے سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ تعلیم کے پرتی لوگوں کو اویئر کرانا۔ آج سے 4-5 سال پہلے تعلیمی ملی بورڈ نے ان اپنے نونہالوں کے لیے جو اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں لیکن دینی تعلیم سے نابلد ہیں، ایسے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے جوڑنے کے لیے تعلیمی ملی بورڈ نے اسلامک مکاتب شروع کیے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت پورے بھاگلپور میں تقریباً 35 مکاتب تعلیمی ملی بورڈ کے تحت چل رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ تعلیمی ملی بورڈ کا شروع ہی سے یہ مشن ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کو جو اسکول اور کالج پڑھتے ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہم اس کے لیے پورے طور پر تیاری کے ساتھ ان کو اعلیٰ تعلیم تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن از اے پاور، تو یہ تو کہنا صحیح ہوگا؟ بالکل میں کہہ سکتا ہوں، اور ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ ایجوکیشن از لائک اے بیک بون آف آور سوسائٹی۔ اگر ہمارے پاس تعلیم ہے تو اپنی سوسائٹی کو، سماج کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں۔
تو میں شکر گزار ہوں جناب اشرف صاحب کا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی توجہ دی ہمارے اوپر اور ہماری ٹیم کے اوپر، تعلیم ملی بورڈ کے اوپر. تو انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے اندر بہترین رول ادا کیا. اور جو آواز انہوں نے لگائی، میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آواز چمپا نگر کے ہر گھر ہر دروازے تک اس آواز کو پہنچائیں گے اور جو ہے اس کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مسلمان قوم سوئی بھی ہے؟ بالکل میں یہ کہہ سکتا ہوں، اسی لیے جو ہے ہمارے ابھی اس سے پہلے اشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو ہے اویئرنیس کی ضرورت ہے. ایجوکیشن میں اویئرنیس بالکل جو ہے بڑے پیمانے پہ کام ہو، اس کے اوپر جو ہے لکھے جائیں، ان کے اوپر بولے جائیں، ان کے اوپر جو ہے شارٹ جو ہے کلپس بنائے جائیں، اس کے اوپر آرٹیکلز تیار کیے جائیں، ان کے اوپر میگزینز تیار کیے جائیں. جتنی ہو سکے ہم اویئرنیس کے لیے انشاءاللہ ہم یہ کام انجام دیں گے. مسلمان جو ہے ہر حال میں سمجھیے کہ ہر سیکٹر میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کے لائن سے ہو یا مدارس کے لائن سے ہو. لیکن ہم لوگوں کے خواہش شروع سے رہی ہے 5 سالوں سے کہ دونوں چیز کو ساتھ ساتھ، یہ پہلے ہی مشورے میں طے ہوا تھا کہ دونوں چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن کچھ ہم لوگوں کو سپورٹ نہیں ملنے کے کارن بیچ میں کچھ کمزور ہو گئے ہیں. پھر دوسرے ادارے ہم لوگوں کے تعلیم ملی بورڈ کے اور مدارس کو بڑھانے کا، مکتب کو بڑھانے کا فکر کیا ہم لوگوں نے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ مطلب 1 سال سے ان سب چیزوں کو کافی زور شور سے لوگ تیاری کر رہے ہیں. لائبریری کا فکر کرنا، بچوں کا لانا، اور اس میں سمجھیے آگے جا کر کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیے کہ اسٹوڈنٹ کو لانا، جو پڑھا ہوا ایجوکیشن کیا ہوا اسٹوڈنٹ ہے 10+ کا، اس کے بچے کو لینا. اس سب کے فکر کیا گیا. تعلیم ملی بورڈ آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دے. کتنا آپ کو کامیابی اس فیلڈ میں ملتے ہیں؟ ابھی سمجھیے کہ 30 سے 35% ہے. امید ہے کہ 1 سال سے 1.5 سال میں